جی شیخ، ہمارا سوال اس طرح سے تھا کہ شیخ، ایک مسلمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کیا گمان ہونا چاہیے، جیسے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکے، مطلب ہم مطلب دوزخ میں نہ جا سکے. جیسے ایک عقیدہ ہوتا ہے نا، جیسے بیسک عقیدہ اسلام کا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس طرح سے تصور کرنا چاہیے، جیسے شرک ہے، کفر ہے، مطلب اس طرح سے بول رہا تھا میں آپ کو. دیکھیے، سوال تو بات آپ نے مطلب جو کیا اس کا جواب بہت لمبا ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے اور صحابہ کرام نے جو ان کے بارے میں اللہ کے بارے میں سمجھا ہے، اس کے مطابق اللہ پر عقیدہ رکھا جائے. ایک بات لیکن میں کہوں گا کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا جو ہونا چاہیے وہ کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے جیسے بیان کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم یا تو اس چیز کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، یا اگر یہ چیز ممکن نہ ہو تو اس جیسی کوئی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فلاں چیز جیسی تھی، یہ چیز ایسی ہے. یعنی آدمی آئے گا فلاں، تو آپ کے پاس آئے گا اور وہ ایسی ایسی شکل ہے، اس کے بھائی کو آپ نے دیکھا ہے وہ ایسا ہے، وہ اس سے ملتا جلتا ہے. یا کوئی چیز شہر ہو تو یہ چیز ایسی ہے، یا کوئی سامان آپ کہتے تو یہ سامان جیسا تھا وہ بہو اس سے ملتی جلتی چیز جو آپ کے پاس ہے ایسے ہی تقریباً یہ ہے. تیسری چیز، اگر نہ دیکھا ہو نہ اس جیسی کوئی چیز ہم نے دیکھی ہو، نہ چیز کو دیکھا ہو نہ اس جیسی چیز کو دیکھا ہو، تو علم کا تیسرا اور آخری ذریعہ جو ہوتا ہے، جو تمام عقل مند لوگوں کی یہاں ہے، کہ اس چیز کے بارے میں خبر کے ذریعے. کوئی جگہ ہے، کوئی سامان ہے، کوئی علم ہے، ہم نے نہ اس چیز کو دیکھا ہے نہ ہم وہاں گئے ہیں، نہ اس جیسی چیز ہمارے علم میں ہے، تو اس چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس کے اوصاف کو بتلایا جاتا ہے، اس کی صفات کو، وہ چیز ایسے ایسے ہے. تو یہ تین چیزیں جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلی چیز اللہ کے بارے میں ممکن نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اور دوسری چیز اللہ خالق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. جیسے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں بہت ساری چیزیں. علماء کرام نے کہا قدیم سے، امام ابن تیمیہ نے، مبرد نے، زجاج نے، شاید زجاج کا قول ہے کہ قرآن 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اللہ کے اسماء و صفات، اس کے افعال کے بارے میں ہے. تو جب قرآن میں آیا ہے، ان چیزوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے، اور اس سے کیا مراد ہے، وہ چیزیں کیسی سمجھنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھا اور صحابہ کرام نے سمجھا. جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، انا احبها لانها صفت الرحمن. میں سورہ اخلاص، صحابہ نے کہا سورہ اخلاص کو میں پڑھنا اس لیے ہر رکعت میں پسند کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی صفت ہے، جبکہ اس میں اسما کا ذکر ہے، نہیں اللہ کا لفظ ہے، احد کا لفظ، صمد کا. تو انہوں نے اس کے معنی کو سمجھا، چونکہ اسم کا مدلول ہی اس کی جو دلیل ہے، اس کا جو معنی وہی صفت کہلاتی ہے، اس کو انہوں نے سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر کی، اس کو اچھا سمجھا. تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے اپنے کئی شاگردوں کو بتلائی، اور کئی شاگردوں نے کہا ہم نے قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے شروع سے لے کر کے آخر تک کئی بار سیکھی اور پڑھی. جب قرآن میں ایک تہائی چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صراحت کے ساتھ مباشرتاً آئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بات کہی. اور عبداللہ بن مسعود نے کچھ دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ کہاں نازل ہوئی، کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. اگر کوئی چیز ایسی مجھے معلوم ہوتی کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانکار ہے کتاب اللہ کے بارے میں، تو اگر وہاں میں جا سکتا تو ضرور جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چیزیں اللہ کے اسماء و صفات، اس کی ذات اور افعال کے بارے میں قرآن کے اندر آئی ہیں، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا. اگر سمجھا جانا تو لازمی چیز ہے اور واجب بھی ان کے اوپر تھا کہ انہوں نے امت کو یہ بات پہنچائی، تابعین کو یہ چیز سکھلائی. تو عقیدہ یہ کہ یہ ہونا اللہ تعالیٰ، مختصر طور پر کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی کے لیے عبادت ہر طرح کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے اسماء حسنہ اور بلند و بالا صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا کسی طور پر روا اور درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اور یہ شرک
اور توحید کی مخالفت ہے. جی